समझ में आ रही ना बातें? ये आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं मैं खाली बोलता जाऊं और आप चुपचाप बैठे रहे और सर से बात निकल जाए। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपके लेवल में उतर कर बात करूं, चाहे उर्दू की सुर्दू हो जाए। कोशिश कर रहा हूं। हजरात गिरामी, मुसलमानों की हालत बहुत कमजोर थी, बड़े गरीब थे। उस वक्त मदीने में पानी की बड़ी कमी थी, पानी की बहुत कमी थी। एक कुआं था और उसका मालिक था एक यहूदी शख्स। उस कुएं का नाम था बीर रूमा। यहूदी शख्स का वो कुआं, पानी बहुत उसमें था, चूंकि नीचे से सोता फूटता था, वो जारी था वो कुआं, पानी बहुत था। उससे लोग खेतों को सैराब भी करते थे, पीते भी थे। लेकिन वो यहूदी उस पानी को बहुत महंगे दाम में बेचा करता था। गौर से सुनिए, बहुत महंगे दाम में बेचता था पानी को। यहूदी बड़े बदबख्त होते हैं, उनको सारी दौलत बस उनके पास आ जाए, एक ही उनका मंसूबा होता है। और सूदखोर कौम है वो बहुत महंगे दाम में कुएं का पानी बेचा करता था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए और देखा लोगों को पानी की जरूरत है और पानी बहुत महंगा बिकता है, एक ही कुआं है यहाँ, तो मेरे आका ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, है कोई तुम में ऐसा शख्स जो इस यहूदी से इस कुआं को खरीद कर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे? है कोई? अगर कोई यहूदी से इस कुआं खरीद कर अल्लाह के रास्ते में सदका कर देगा तो मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसको जन्नत में चश्मा अता फरमाएगा। मुसलमानों, यहाँ एक अकीदा भी मिला कि नबी मालिके जन्नत हैं। अगर मालिके जन्नत ना होते तो ये न फरमाते, मैं गारंटी लेता हूँ उसके लिए जन्नत में एक चश्मा, नबी जिसे जो चाहे अता फरमा दे। ये अलग टॉपिक है, इसके बात हो तो कई घंटे। हजरात, जैसे ही सहाबाए किराम के दरमियान आका ने ये बात रखी तो उस्मान गनी खड़े हुए। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वो दौलतमंद जिनके पास दौलत थी लेकिन जिनके दिल में दौलत नहीं थी। दौलत पास में रखो लेकिन दिल में दौलत न रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जी गोरी रफ्ता। जैनुल, ए जैनुल, अरे भाई कुर्सी लेके आओ, एक कुर्सी ये दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। मोहतरम हजरात, बस गुफ्तगू मैं समेट रहा हूं, आपको बस हमारे बंगला वक्त जनाब
मौलाना मुख्तार साहब के पास समेट के लाना चाह रहा हूँ। वाह बेशक, क्या कहें। थोड़ा सा मिजाज आप लोग बना लीजिए। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं? अरे इंसान के लिए इशारा काफी, आप ही लोग तो बोलते हैं ना। हाँ बेशक बेशक। तो इशारा नहीं, मैं तो बिल्कुल पूरा खोल के बोल रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था, जब प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैं गारंटी लेता हूँ जो इस कुएं को खरीद कर अल्लाह के रास्ते में सदका कर देगा उसके लिए जन्नत में एक चश्मा होगा। वाह सुभान अल्लाह। उस्मान गनी उठे, जुन्नूरैन उठे, जुन्नयरैन उठे, वाह बेशक सुभान अल्लाह। दिल के मालदार उठे। वाह सुभान अल्लाह। दिल में दौलत नहीं थी, पास दौलत थी। वाह दौलत पास रखो, दौलत दिल में मत रखो। वाह बेशक बेशक। हजरत उस्मान गनी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इसे खरीदूंगा। वाह सुभान अल्लाह। मैं खरीदूंगा। यहूदी को बुलाया गया, यहूदी से कहा गया तुम ये कुआं मेरे हाथ बेच दो। उस्मान गनी ने कहा तुम ये मेरे हाथ इस कुएं को बेच दो। यहूदी ने कहा नहीं। यहूदी ये सोचने लगा कि ये उस्मान गनी ये खरीद कर इससे बिजनेस करना चाहते हैं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा अच्छा ठीक है। देखिए तदबीर क्या अपनाते हैं हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया तब ऐसा करो आधा कुआं बेच दो। उसने कहा आधा कुआं कैसे बेचोगे भाई? तो उन्होंने कहा एक सूरत है आधा कुआं बेच सकते हो। कैसे? कि एक दिन कुएं से पानी तुम निकालो और एक दिन पानी हम निकालेंगे। वाह नेमत तदबीर। वाह। तो ये आधा कुआं बेचना हो गया और दाम जो चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। यहूदी ने सोचा इसमें क्या बुराई है, ताकि हो सकता है कि उस्मान अपने बारी के दिन में पानी निकाल कर ज्यादा दाम में बेचना चाहते हैं, ये कारोबार करना चाहते हैं। ये सोच के उसने कहा ठीक है। दाम तय हो गया और आधा कुआं हजरत उस्मान गनी ने खरीद लिया। बात समझ में आ रही है ना? बेशक बेशक। अब जब आधा कुआं खरीद लिया, यहूदी सोच रहा था कि अपनी बारी के दिन उस्मान गनी ज्यादा दाम में पानी बेचेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हजरत उस्मान गनी का जब दिन आता तो उस्मान गनी तमाम मुसलमानों से फरमाते कि जिसको जितना पानी निकालना है आज कुएं से निकाल ले, कोई पैसा नहीं लगेगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह कोई पैसा नहीं लगेगा। वाह। अब होने लगा ये कि लोग उस दिन के लिए तो पानी रखते ही थे, स्टोर भी कर लेते थे। मौका मिला है, चलो कुछ टंकी में रख लो, जमा कर लो, फिर दूसरे दिन के लिए, ये उस दूसरा दिन यहूदी का है, तीसरे दिन तक जमा कर लो। अब नतीजा ये हुआ कि लोग तो पानी जमा करके रखते थे। अब यहूदी का दिन जब आता था तो पानी लेने के लिए कोई जाता ही नहीं था। तो उठ जाएंगे फिर, वो फंस गया। बंगला जीवन बोलेंगे। अब क्या किया जाए? आधा घंटा तक नहीं करेंगे। वो सोचने लगा अरे ये आधा कुआं रख के क्या फायदा होगा, ये आधा रख के भी पूरा कुआं तो उस्मान के पास चला गया। तो उसने कहा ऐसा है कि आप पूरा कुआं ही खरीद लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, पूरा कुआं खरीद लीजिए। हजरत उस्मान गनी ने दाम देकर वो आधा भी ले लिया, यानी पूरा कुआं खरीद लिया। हजरत उस्मान गनी ने कुआं के मालिक हो गए। उसके बाद अपने आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपके हुक्म की तामील उस्मान ने कर दी है, आप गवाह हो जाइए। या रसूल अल्लाह मैंने अल्लाह के रास्ते में कुएं
حضرات گرامی اب دیکھیے نتیجہ کیسے بڑھتا ہے، صدقہ کیسے بڑھتا ہے اب میں بتاتا ہوں۔ 2014 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی سعودیہ کی طرف سے، وہ جو کنواں خریدا تھا حضرت عثمان غنی نے، اتنا پانی آس پاس جتنے کھیت تھے تمام کھیت کو بھی اسی پانی سے سینچا جاتا تھا، سب لوگ پیتے بھی تھے اور کھیت کو سیراب بھی کیا جاتا تھا۔ تو آس پاس جو کھجور کے باغات تھے، جو باغ تھے کھجور کے، سب اسی سے سب کھیتوں کی سینچائی، باغ کی سینچائی اسی پانی سے ہوتی، اور زیادہ باغ ہونے لگے۔ 2014 میں باغ بڑھ کر کے کتنا ہوا پتہ ہے؟ کھجور کا باغ بڑھ کر کے سعودیہ کی رپورٹ کے مطابق 1550 ہو گیا۔ کتنے باغ ہو گئے؟ 1550۔ یہ 1550 باغ کھجور کے اسی کنویں کے سیراب ہونے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے باغ حضرت عثمان غنی کے نام سے رجسٹرڈ ہوا۔ ایک کنواں رب کی بارگاہ میں صدقہ کیا تو 150 کھجور کا باغ ہاتھ آ گیا۔ صدقہ کیسے بڑھتا ہے؟ اور جب 150 کھجور کے باغ آئے، پتہ ہے ان تمام کھجور کے باغوں کو وزارت زراعت نے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اپنے انتظام میں لیا اور اس کو عثمان غنی کے نام سے رجسٹرڈ کیا۔ جتنی کھجوریں 1550 باغ سے آتی تھی وہ تمام کھجوریں مدینہ کی منڈی میں بیچی جاتی تھی۔ اس سے جو پیسے آتے تھے اس باغ میں خرچ بھی ہوتا تھا، جو کچھ خرچ کے بعد بچتا تھا وہ پورا کا پورا حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا۔ عثمان غنی تو گزر گئے، بولیے گزر گئے، بولیے 1000 سال ہو گیا، 1200 سال ہو گئے، تو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جو کنویں کی شکل میں خدا کے راستے میں عثمان غنی نے کیا تھا، اب 1000 سال گزرنے کے بعد بھی وہ صدقہ بڑھ رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ جتنی کھجوریں بیچی جاتی تھی اس سے جو پیسہ ہوتا تھا وہ اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا پتہ ہے؟ وہ جب پیسہ جمع ہوا تو اس سے تقریباً 50 ایکڑ سے زیادہ زمین خریدی گئی، اور اس کے بعد ایک بہت ہی عالی شان وہاں پر ہوٹل بنایا گیا جسے فندق عثمان نام دیا گیا۔ اور جب ہوٹل بنا تو اس وقت کا جو بجٹ بنا تھا، سمجھ میں آ رہی بات، اس وقت کے مطابق تقریباً کتنا؟ 5 کروڑ سالانہ 5 کروڑ روپیہ کی آمدنی اس ہوٹل سے ہوتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس ہوٹل سے سالانہ آمدنی 5 کروڑ روپیہ، اور یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام۔ تو یہ ایک صدقہ، اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اب دنیا میں بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں سود کو اللہ مٹاتا ہے، لیکن کب مٹاتا ہے ذرا انتظار کر کے دیکھنا، انتظار کر کے، ضروری نہیں ہے کہ فوراً نتیجہ سامنے آ جائے۔ آپ کسی کے بارے میں جانتے ہو، آپ ایک آدمی ایسا بتا دیجئے جس کے بارے میں پتا ہو کہ وہ سود کھاتا ہے، لیکن
اس کی اولاد اچھی، اس کی جائیداد بچی ہو. ایک آدمی دکھا دیجیے اگر اس نے سودی کاروبار کے ذریعے سے دولت کمائی ہے تو ایک نسل نہیں تو دوسری نسل میں وہ تباہ و برباد، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. دنیا کا یہ حال ہے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. تو حضرات گرامی، صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اور صدقہ کا بہتر موقع یہی ہے. صدقہ کا سب سے بہتر موقع یہ ہے. نماز تم مسجد میں ادا کرتے ہو، اور نماز کا طریقہ کہاں ملتا ہے؟ بولو کہاں ملتا ہے؟ عالموں کے پاس ملتا ہے، علماء کے پاس نماز کا طریقہ ملتا ہے. وضو کرتے ہو، وضو کا طریقہ علماء کے پاس. روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے کا انداز، روزے کے مسائل علماء سے ملتے ہیں. اور جب یہ علماء مدرسے سے نکلتے ہیں، مدرسے سے پڑھ کر یہ عالم بنتے ہیں، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر تم اپنی نماز کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے روزے کو بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی عبادتوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو، مدرسوں کو آگے بڑھاؤ. جلسے میں خرچ کم کرو، جلسے میں خرچ کم کرو، بچاؤ تاکہ مدرسہ آگے بڑھے، تاکہ مدرسہ آگے بڑھے، اس کا معیار تعلیم مضبوط ہو. ارے من سنگھا کے مسلمانوں، خاص طور پر تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آج یہ مدرسہ اشرفیہ معین الاسلام جو حافظوں کی ٹیم ہر سال نکالتا ہے، یہاں حافظ قرآن یہاں سے ہر سال نکلتے ہیں. اب یہ دل میں ارادہ پکا کر لو، یہ ٹھان لو کہ جیسے ہم حفاظ قرآن کی ٹیم نکالتے ہیں، حافظ قرآن کی ٹیم نکالتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں سے ہم عالم دین کی ٹیم بھی نکالیں گے. یہاں سے بخاری شریف پڑھنے والے بھی نکلیں گے، مسلم شریف کی تعلیم یہاں ہوگی، حدیث کی یہاں تعلیم ہوگی، تفسیر کی یہاں تعلیم ہوگی، فقہ کی یہاں تعلیم ہوگی. یہ دل میں ارادہ پکا کر لو. یہ کیسے ہوگا؟ فرشتے آئیں گے اور بنا کے دے کے جائیں گے. بولیے. ارے فرشتوں کا جو کام تھا وہ فرشتے کر چکے ہیں. 313 تھے، ایک طرف کافر ہزاروں کی تعداد میں، تو 300 کے تعداد میں تو جیت نہیں سکتے تھے، تو وہاں ضرورت تھی فرشتے آئے اور اس کے بعد تعداد بڑھا دی، کافروں کو شکست ہو گئی. اور اب تم کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہو، انتظار کرو کہ فرشتے آئیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے. ارے جب محتاجی تھی تو اسی حساب سے رب کی مدد. اب تمہارے اندر بخیلی آ جائے گی تو مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ کوئی بیت المقدس کی تعمیر تھوڑے ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو ہمیں کرنا ہے اس ادارے کو آگے بڑھانا ہے. آگے بڑھے گا کیسے؟ جب ہم اپنی گاڑی کمائی سے مدرسے میں ہم دان کریں گے، جبھی نہ ہوگا. بولیے. اور اپنے آپ کو تو بہت ہی فخر سے کہتے ہو کہ ہم تو صدیقی ہیں، ہم تو شیخ صدیقی ہیں. ارے اپنے جد اعلیٰ اپنے دادا کی سنت کو تو اپناؤ. حضرت صدیق اکبر کی سنت اپنا لو. ہم نے بیان کیا تھا اس سے پہلے بھی نا، بار بار بولنا پڑے گا کیا؟ جب نبی نے اعلان کیا تھا اسلام کو مال کی ضرورت ہے، حضرت عمر فاروق لے کے آئے مال، سارے صحابہ لے کے آئے اپنے اپنے طریقے پر، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. حضرت عمر فاروق بہت زیادہ مال لے کے آئے تھے نا، ڈھیر سارا مال. پیارے نبی نے دیکھا تو کہا اتنا مال؟ کہ عمر
کیا گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کہ یا رسول اللہ آج میرے پاس مال زیادہ تھا، آدھا میں لے آیا ہوں اور آدھا گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں پیارے نبی دیکھتے کیا ہے کہ ابو بکر صدیق ایک چھوٹی سی گٹھری لے کر، نحیف و لاغر، ناتواں جسم، کمزور جسم، ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کشا کشا، سر پہ ایک چھوٹی سی گٹھری ہے، لا رہے ہیں، پیارے نبی کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ابو بکر کی طرف سے یہ اسلام کے راستے میں یہ قربانی ہے، یا رسول اللہ یہ ادنا سی قربانی یہ قبول فرما لیں۔ پیارے نبی نے دیکھا، پوچھا ابو بکر کیا پورا مال لے کر کے آ گئے ہو؟ گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ آئے ہو گی نہیں؟ گھر کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو؟ قربان جاؤ صدیق اکبر پر اسلام کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ جو حضرت صدیق اکبر کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اب ابو بکر کے پاس مال رہے، اسلام کو ضرورت ہو اور ابو بکر کے گھر میں مال رہے، یا رسول اللہ جتنا مال تھا وہ آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر آیا ہوں یا رسول اللہ، اور گھر کے لیے اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرات گرامی سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیے دوسرے گاؤں سے لوگ جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں دان۔ امانت پیار پور سے جناب حفیظ الرحمان صاحب ماشاءاللہ، دیکھیے کیسے صدیقی ہیں، صدیق اکبر کے کیسے بیٹے ہیں، جذبہ آیا، انہوں نے اعلان کروا دیا کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس مدرسے کی تعمیر کے لیے ایک ٹرالی گٹی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس دان کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کا تعاون کریں تاکہ بہت جلد یہ مدرسہ یہ اپنا تعمیری مرحلہ پورا کرے۔ عبد الشیخ صاحب ماشاءاللہ یہ بنگاؤں کے یہ بہت ہی جذباتی آدمی ہے، وہی عبد النا جو بھی ہو۔